بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم آپ کو سنائیں گے حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ۔ امید کرتا ہوں کہ دوستو آپ کو ہماری یہ قصص الانبیاء کی سیریز پسند آ رہی ہوگی۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسولوں میں سے ایک رسول تھے۔ اللہ رب العالمین نے آپ علیہ السلام کا قرآن مجید میں 6 سورتوں میں ذکر فرمایا ہے، اور ایک پوری سورت یونس 10 آپ علیہ السلام کے نام سے نازل فرمائی ہے۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کوئی یوں نہ کہے کہ میں یونس سے بہتر ہوں۔ ایک یہودی بازار میں سامان بیچ رہا تھا، کسی نے اس کے سامان کی بہت کم قیمت لگائی تو یہودی غصہ ہو کر قسم اٹھاتے ہوئے کہنے لگا، اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو سب آدمیوں پر چن لیا ہے، میں اتنی کم قیمت میں یہ سامان نہیں بیچوں گا۔ ایک انصاری نے یہ جملہ سنتے ہی اسے ایک تماچا لگا دیا، کہا کہ ابھی تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود ہے اور تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہو۔ وہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ اے ابو القاسم، میں ذمہ ہوں اور میرے مسلمانوں سے جزیہ دینے کا عہد ہے، پھر مجھے مسلمانوں نے تماچا کیوں مارا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری حقیقت معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حرکت پر غصہ کا اظہار کیا اور فرمایا، اللہ کے پیغمبروں میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت نہ دو، اور میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی یونس سے افضل ہے۔ فرمان عالی ہے ترجمہ، بے شک یونس علیہ السلام رسولوں میں سے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام موصل کے قریب بستی کے مکینوں کی رہنمائی کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ آپ علیہ السلام کی قوم بڑی سرکش تھی، 33 سال کی تبلیغ کے باوجود بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے دل برداشتہ ہو کر ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب کی خبر سنائی، جس پر قوم کے سرکش لوگوں نے آپ علیہ السلام کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ اگر تیرا پروردگار کی طرف سے عذاب آنے والا ہے تو ہمیں اس کا وقت بدال دیا۔ فرمان عالی ہے ترجمہ، کوئی بستی ایسی نہیں جو عذاب عالی دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان لانا اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا ہو، سوائے قوم یونس کے۔ جب وہ ایمان لے آئی تو ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا اور انہیں کوئی بھی اپنے آپ کو مالک سے بھاگنے والا تصور نہیں کر رہا تھا۔ آخرکار مسافروں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ وہ قرعہ اندازی کر لیتے ہیں، اس کے نام کا قرعہ نکلے گا، اسے دریا میں پھینک دیا جائے گا تاکہ وہ باقی مسافر اپنی منزل تک پہنچ سکے۔ چنانچہ قرعہ اندازی کی گئی تو قرعہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا۔ آپ علیہ السلام کو دیکھ کر لوگ کہنے لگے کہ انتہائی خوبصورت، حسن و جمیل، پاکیزہ اور معصوم صورت والا اپنے مالک سے بھاگا ہوا ہو ہی نہیں سکتا، لہذا دوبارہ قرعہ اندازی کی گئی۔ جب دوسری بار قرعہ اندازی کی گئی تو پھر بھی حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ لوگوں نے تیسری بار قرعہ اندازی کرنے کو کہا۔ جب تیسری بار قرعہ اندازی کی گئی تو پھر بھی قرعے میں آپ علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ آپ علیہ السلام فوری سمجھ گئے کہ میں اپنے مالک سے بھگا ہوا غلاموں میں ہوں، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اپنی بستی سے نکل آیا ہوں۔ لہذا آپ علیہ السلام نے خود ہی دریا میں چھلانگ لگا دی،
جیسے ہی آپ علیہ السلام نے دریا میں چھلانگ لگائی، اللہ تعالیٰ نے دریا کی ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ اپنے منہ کھول کر انہیں اس طرح نگل لے کہ ان کے گوشت اور ہڈیوں کو ذرا بھی نقصان نہ پہنچے۔ اس مچھلی نے منہ کھول کر حضرت یونس علیہ السلام کو سلامت نگل لیا اور دریا کی گہرائیوں میں چلی گئی۔ فرمان عالی ہے ترجمہ: یاد کرو جب وہ حضرت یونس علیہ السلام بھاگ کر ایک ہوئی کشتی میں پہنچے، پھر قرعہ اندازی ہوئی تو وہ یونس ڈوب ہو گئے۔ آخرکار ایک مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ اس وقت وہ اپنے کیے پر بڑے شرمندہ تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے اور وہاں اپنے آپ کو زندہ محسوس کیا تو اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ کے حضور گڑ گڑایا اور اللہ عز و جل کی خوب تسبیحات بیان کی۔ جب آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے ساتھ دعائے کلمات کیے تو اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کی دعا کو فوری قبول فرما کر آپ علیہ السلام کو غم سے نجات عطا فرمائی۔ اللہ عز و جل نے 40 دن کے بعد مچھلی کو حکم دیا کہ دریا کے کنارے جا کر انہیں اپنے پیٹ سے باہر نکال دے۔ مچھلی نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کو باہر اگل دیا۔ اللہ عز و جل نے وہیں آپ علیہ السلام پر کدو کی بیل اگا دی۔ آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے بہت زیادہ کمزور ہو گئے تھے اور آپ علیہ السلام کا جسم نرم ہو گیا تھا۔ اس حالت میں اگر آپ پر ایک مکھی بھی بیٹھ جاتی تو آپ علیہ السلام اس کی تاب نہ لا سکتے تھے۔ کدو کی بیل کی پتیاں چوڑی ہونے کی وجہ سے سایہ گن ہوتی ہے اور اس کے قریب مکھی نہیں آتی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کے لیے ایک دودھ دینے والی ہرنی کو پابند کر دیا جو صبح و شام آپ علیہ السلام کو دودھ پلانے آیا کرتی تھی، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام بالکل تندرست ہو گئے اور جب واپس قوم کے پاس آئے تو دیکھا وہ تمام مسلمان ہو چکے ہیں۔ فرمان عالی ہے ترجمہ: بس اگر وہ اللہ کی پاکیزی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو اللہ کے اٹھائے جانے کے دن قیامت تک اس مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ آخرکار ہم نے انہیں ایک چٹیل میدان میں ڈال دیا اور اس وقت وہ بیمار تھے اور ان پر سایہ کرنے کے لیے کدو کی بیل اگا دی۔ مچھلی والے یونس کو بھی یاد کیجیے جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر چل دیے اور وہ سمجھے کہ ہم انہیں نہ پکڑ سکیں گے۔ آخرکار انہوں نے اندھیروں میں اپنے رب کو پکارا کہ اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ تمام عیب سے پاک ہیں، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور انہیں غم سے نجات عطا فرمائی اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ بس آپ اپنے رب کے فیصلے تک صبر کیجیے اور مچھلی والے یونس کی طرح نہ ہو جانا جب انہوں نے اپنے رب سے دعا مانگی اس حال میں کہ وہ غم سے بھرے ہوئے تھے۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے برتن میں اسے تلاش کر کے کھایا کرتے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا۔ فرمان عالی ہے ترجمہ: اے اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ ہر عیب سے پاک ہیں، بے شک میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو شخص کسی بھی معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسولوں میں سے ایک رسول تھے۔ اللہ رب العالمین نے آپ علیہ السلام کا قرآن مجید میں 6 سورتوں میں ذکر فرمایا ہے اور ایک پوری سورت یونس 10 آپ علیہ السلام کے نام سے نازل فرمائی ہے۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کوئی یوں نہ کہے کہ میں یونس سے بہتر ہوں،
ایک یہودی بازار میں سامان بیچ رہا تھا۔ کسی نے اس کے سامان کی بہت کم قیمت لگائی تو یہودی غصہ ہو کر قسم اٹھاتے ہوئے کہنے لگا، اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو سب آدمیوں پر چن لیا ہے، میں اتنی کم قیمت میں یہ سامان نہیں بیچوں گا۔ ایک انصاری نے یہ جملہ سنتے ہی اسے ایک تماچا لگا دیا، کہا کہ ابھی تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود ہے اور تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہو۔ وہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ اے ابو القاسم، میں ذمہ ہوں اور میرے مسلمانوں سے جزیہ دینے کا عہد ہے، پھر مجھے مسلمانوں نے تماچا کیوں مارا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری حقیقت معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حرکت پر غصہ کا اظہار کیا اور فرمایا، اللہ کے پیغمبروں میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت نہ دو، اور میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی یونس سے افضل ہے۔ فرمان عالی ہے ترجمہ، بے شک یونس علیہ السلام رسولوں میں سے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام موصل کے قریب بستی کے مکینوں کی رہنمائی کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ آپ علیہ السلام کی قوم بڑی سرکش تھی۔ 33 سال کی تبلیغ کے باوجود بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے دل برداشتہ ہو کر ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب کی خبر سنائی، جس پر قوم کے سرکش لوگوں نے آپ علیہ السلام کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ اگر تیرا پروردگار کی طرف سے عذاب آنے والا ہے تو ہمیں اس کا وقت بتا۔ اللہ رب العالمین کی رحمت جوش میں آئی اور اس نے قوم یونس پر آنے والے عذاب کو ٹال دیا۔ فرمان عالی ہے ترجمہ، بھی اپنے آپ کو مالک سے بھاگنے والا تصور نہیں کر رہا تھا۔ آخرکار مسافروں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ وہ قرعہ اندازی کر لیتے ہیں، اس کے نام کا قرعہ نکلے گا، اسے دریا میں پھینک دیا جائے گا تاکہ وہ باقی مسافر اپنی منزل تک پہنچ سکے۔ چنانچہ قرعہ اندازی کی گئی تو قرعہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا۔ آپ علیہ السلام کو دیکھ کر لوگ کہنے لگے کہ انتہائی خوبصورت، حسن و جمیل، پاکیزہ اور معصوم صورت والا اپنے مالک سے بھاگا ہوا ہو ہی نہیں سکتا، لہذا دوبارہ قرعہ اندازی کی گئی۔ جب دوسری بار قرعہ اندازی کی گئی تو پھر بھی حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ لوگوں نے تیسری بار قرعہ اندازی کرنے کو کہا۔ جب تیسری بار قرعہ اندازی کی گئی تو پھر بھی قرعے میں آپ علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ آپ علیہ السلام فوری سمجھ گئے کہ میں اپنے مالک سے بھگا ہوا غلاموں میں ہوں، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اپنی بستی سے نکل آیا ہوں۔ لہذا آپ علیہ السلام نے خود ہی دریا میں چھلانگ لگا دی۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام نے دریا میں چھلانگ لگائی، اللہ تعالیٰ نے دریا کی ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ اپنے منہ کھول کر انہیں اس طرح نگل لے کہ ان کے گوشت اور ہڈیوں کو ذرا بھی نقصان نہ پہنچے۔ اس مچھلی نے منہ کھول کر حضرت یونس علیہ السلام کو سلامت نگل لیا اور دریا کی گہرائیوں میں چلی گئی۔ فرمان عالی ہے ترجمہ، یاد کرو جب وہ حضرت یونس علیہ السلام بھاگ کر ایک ہوئی کشتی میں پہنچے، پھر قرعہ اندازی ہوئی تو وہ یونس ڈوب ہو گئے۔ آخرکار ایک مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ اس وقت وہ اپنے کیے پر بڑے شرمندہ تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے اور وہاں اپنے آپ کو محسوس کیا تو اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ کے حضور گڑ گڑایا اور اللہ عز و جل کی خوب تسبیحات بیان کی۔ جب آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے ساتھ دعائے کلمات کیے تو اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کی دعا کو فوری قبول فرما کر آپ علیہ السلام کو غم سے نجات عطا فرمائی۔
اللہ عز و جل نے 40 دن کے بعد مچھلی کو حکم دیا کہ دریا کے کنارے جا کر انہیں اپنے پیٹ سے باہر نکال دے۔ مچھلی نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کو باہر اگل دیا۔ اللہ عز و جل نے وہیں آپ علیہ السلام پر کدو کی بیل اگا دی۔ آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے بہت زیادہ کمزور ہو گئے تھے اور آپ علیہ السلام کا جسم نرم ہو گیا تھا۔ اس حالت میں اگر آپ پر ایک مکھی بھی بیٹھ جاتی تو آپ علیہ السلام اس کی تاب نہ لا سکتے تھے۔ کدو کی بیل کی پتیاں چوڑی ہونے کی وجہ سے سایہ گن ہوتی ہے اور اس کے قریب مکھی نہیں آتی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کے لیے ایک دودھ دینے والی ہرنی کو پابند کر دیا جو صبح و شام آپ علیہ السلام کو دودھ پلانے آیا کرتی تھی، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام بالکل تندرست ہو گئے، اور جب واپس قوم کے پاس آئے تو دیکھا وہ تمام مسلمان ہو چکے ہیں۔ فرمانے عالی ہے ترجمہ، بس اگر وہ اللہ کی پاکیزی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو اللہ کے اٹھائے جانے کے دن قیامت تک اس مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ آخرکار ہم نے انہیں ایک چٹیل میدان میں ڈال دیا اور اس وقت وہ بیمار تھے اور ان پر سایہ کرنے کے لیے کدو کی بیل اگا دی۔ مچھلی والے یونس کو بھی یاد کیجئے جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر چل دیے اور وہ سمجھے کہ ہم انہیں نہ پکڑ سکیں گے۔ آخرکار انہوں نے اندھیروں میں اپنے رب کو پکارا کہ اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ تمام عیب سے پاک ہیں، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور انہیں غم سے نجات عطا فرمائی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ بس آپ اپنے رب کے فیصلے تک صبر کیجئے اور مچھلی والے یونس کی طرح نہ ہو جانا جب انہوں نے اپنے رب سے دعا مانگی اس حال میں کہ وہ غم سے بھرے ہوئے تھے۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے برتن میں اسے تلاش کر کے کھایا کرتے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا۔ فرمانے عالی ہے ترجمہ، اے اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ ہر عیب سے پاک ہیں، بے شک میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو شخص کسی بھی معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ دوستو آپ کو ہمارا یہ آج کا قصص الانبیاء کے واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، فی امان اللہ۔